حریم کو دیکھا ہے کہیں؟ ہاں، کچھ دیر پہلے باہر تھی، رمیسا نے کہا۔ وہ دونوں چائے پیتے ہوئے ادھر کی باتیں کر رہی تھی کہ الفت بیگم تیار ہو کر نیچے آئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کب کا کہا ہوا ہے کہ تیار ہو جاؤ اور تم ایسی ہی بیٹھی ہو؟ انہوں نے روشانے پر ایک نخوت بھری نظر ڈالتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ سوری مما، میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ رمیسا ان کے تیور دیکھتے ہوئے جھٹ سے اٹھی۔ میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں، بس چینج ہی کرنا ہے۔ رہنے دو، میں خود ہی چلی جاتی ہوں، تم اپنی رشتہ داریاں نبھاؤ۔ وہ ایک کڑی نظر روشانے پر ڈالتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ تم پلیز مما کی باتوں کو مائنڈ مت کرنا، بس وہ غصے کی تیز ہے ورنہ دل کی بہت اچھی ہیں۔ رمیسا نے روشانہ کے چہرے پر سنجیدگی دے کر جلدی سے کہا، جس پر وہ گہری سانس لے کر سر ہلا گئی۔ کیا تم فارغ ہو؟ ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا جب خزان نے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ کچھ زیادہ کام نہیں ہے؟ کیوں؟ یار مجھے روشا کے اسٹور تک جانا ہے، وہاں کے لوگ مجھے جانتے تو ہے نہیں، تو تم میرے ساتھ چلو، تعارف بھی کروا دینا، اور تم ساتھ ہوگے تو مجھے مشکل بھی نہیں ہوگی۔ شاید کل کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، اسے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا نا، اب نخرے مت کر، ان کے لیے میری منقوہ ہی کافی ہے۔ اس نے اس کی کمر پر دھپ لگائی۔ میں تمہیں اس سے بھی بہتر آئیڈیا دے سکتا ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا؟ روشی نہیں مان رہی اور نہ ہی تائی جان، تو تم ایک کام کرو، تھوڑی سی گرج برج سے ایک کام چلاؤ، مطلب تائی جان کے ساتھ حتمی لہجہ اپناؤ کہ تم کسی صورت بھی روشانے کو نہیں چھوڑو گے، اور رہی روشی تو شوہر ہونے کا روپ ڈالو، ایک آدھ جڑ بھی سکتے ہیں، بعد میں منا لینا، ہیپی اینڈنگ۔ آخر میں چاہ کر بھی مسکراہٹ نہ روک سکا۔ میں مما سے بدتمیزی کسی صورت نہیں کر سکتا، اور روشا اس سے تو سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا یہ دل اور تم ایک آدھ جڑنے کی بات کرتے ہو، اس نے مدھم سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر میں تیری زندگی میں خجل خواری لکھی ہے، کیونکہ مجھے تو ساس بہو دونوں ہی تمہاری نرمی کو گھاس تک ڈالتی نظر نہیں آ رہی۔ ساتھ نے کندھے اچکائے۔ اچھا تم ابھی تو چلو میرے ساتھ۔ خزان نے اسے کھینچ کر اٹھاتا ہوا باہر آیا۔ ابھی وہ لوگ دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ ہال میں بیٹھی روشان نے آواز دے کر روکا۔ شہر جا رہے ہو؟ ہاں، اس نے سوال ساتھ سے کیا تھا، مگر جواب خزان کی طرف سے آیا تھا۔ کب تک واپس آؤ گے؟ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ساتھ سے پوچھا۔ اس کے اس طرح نظر انداز کرنے پر وہ بدمزہ ہو کر باہر نکل گیا۔ 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تمہیں کچھ منگوانا ہے؟ کچھ کھانے کو لیتے آنا، حریم اور رمشا کا تو تمہیں پتہ ہے، رمیسا سے پوچھ لو کیا کھاؤ گی تم؟ اس نے ساتھ سے کہتے ہوئے پلٹ کر رمیسا سے پوچھا۔ کچھ بھی کھا لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ بھی لے آنا، اور ہمارا پرانا مینیو ہی ہوگا۔ پیسے ہیں تمہارے پاس یا میں دوں؟ ابھی ہیں، بعد میں لے لوں گا، ساتھ ہارون کی آواز سن کر جواب دیتا باہر نکل گیا۔ ابھی وہ دونوں وہیں بیٹھی تھی کہ حریم کمرے سے نکلتی دکھائی دی، روشانے کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتی اس کے سامنے صوفے پہ جا بیٹھی۔ رمیسا تمہیں پتہ ہے میں نے ایک چھوٹے بیبی کے لیے ڈھیر ساری چیزیں منگوائی ہیں کھانے پینے کے لیے۔ روشانے نے اس کو گال پر ہاتھ رکھ کے ٹی وی کی جانب متوجہ دے کر بولی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ مگر وہ چھوٹا بیبی تو تم سے ناراض نہیں ہے؟ رمیسا نے سوچتے ہوئے ڈرمائی انداز میں کہا۔ ہاں ہے تو ناراض، میں بھی بہت سیٹ ہوں، میری پرنسس مجھ سے غصہ ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہی، میں نے سوری بھی بولا مگر اس نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ روشانہ نے پھر چہرے پر دکھداری کرتے ہوئے آہ بھری۔ حریم نے چونک کر اسے دیکھا جو منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی پھپھو اس کی وجہ سے تکلیف نہیں تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف آئی اور خاموشی سے اس کے گود میں بیٹھی۔ رمیسا اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اس اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر اسے یقین دہانی کروانی چاہیے۔ تم ہرٹ ہوئی تھی؟ روشانے نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ آپ نے سختی سے مجھ سے بات کی اور مجھے ڈانٹا، مجھے دکھ ہوا تھا اور میں روتی بھی رہی۔ اس نے اس کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے منہ بسورا۔ پھپھو کی جان، آئی ایم سو سوری، بس پھپھو کو غصہ آ گیا تھا نا تو ڈانٹ دیا۔ روشانے نے اس کی کنپٹی چومی۔ رمیسا ان دونوں کو آپس میں مگن دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ اس کی گردن میں سر دیے یوں بیٹھی تھی جیسے برسوں بعد ملے ہوں۔ حریم ایک بات پوچھوں تم سے؟ روشانے نے اس کا سر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کیا میں تمہیں پیار نہیں کرتی یا تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ تمہیں کبھی زیادہ ڈانٹا یا ہاتھ اٹھایا ہے؟ کبھی تم پہ زیادہ ڈانٹا یا ہاتھ اٹھایا ہے؟ اس کے بال سنوارتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں تو آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ کیوں مجھے ماریں گے؟ میری پھپھو بہت اچھی ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے، میں اسکول میں بھی سب کو بتاتی ہوں آپ کے بارے میں۔ تو پھر یہ کیوں کہا کہ تمہارے ماما پاپا نہیں؟ اس لیے میں تنگ آ گئی ہوں۔ وہ تو جب آپ غصے میں ہو تو بیبے کو بولتی ہے نا، تو میں بھی جب غصے میں تھی اس لیے آپ کو بول دیا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ میری جان، آئندہ ایسا مت کرنا، میری جان نکال دی تھی تم نے، میرے لیے میری سانسوں سے زیادہ ضروری ہو تم، اللہ نہ کرے کہ میں کبھی تم سے تنگ پڑوں، تم تو میری چھوٹی سی گڑیا ہو، پھپھو کی جان، پھپھو کی پرنسس ہو، ایسا سوچنا بھی مت۔
मोहब्बत से उसका गाल चूमते हुए उसने इसे खुद में समोया। हरीम भी दोनों बाजू इसके गले में डालते उसके गर्दन में मुँह छुपा गई। रात का खाना खाकर वो लोग हॉल में बैठे बातों में मगन थे। बड़े सब बेबे के कमरे में इनके पास बैठे थे, जबकि यंग पार्टी हॉल में बैठी टीवी देखने के साथ साथ इधर उधर की बातें कर रही थी। हरीम इसके साथ टेक लगाए बैठी इसके मोबाइल पर गेम खेल रही थी। यार साथ मैंने कल एक इश्तिहार देखा था, किसी बंगाली बाबा का था, महबूब आपके कदमों में, क्या ये सच होता है? खजान ने किन अखियों से रोशाने को देखते हुए कहा, जो रोमैसा की किसी बात का जवाब दे रही थी। तुम क्यों पूछ रहे हो? साथ ने चौंक कर पूछा। मैंने ना महबूब कदमों में लाना है, ना देख नहीं रहे हो कितना सख्त मिजाज है, मुझसे तो हैंडल हो नहीं पा रहा, सोचा फूंक मरवा कर ही देख लेते हैं। इसने बेचारगी से कहा जैसे कोई संगीन मसला दरपेश हो। आप अपना महबूब कदमों में लाना चाहते हैं? वेरी बैड। कितनी छोटी सोच है आपकी, महबूब कदमों में कौन लाता है? रुमैसा ने मसनूई अफसोसज़दा लहजे में कहा, अब ऐसी भी बात नहीं है भाई, मैं कदमों की बजाय दिल का एड्रेस दे दूंगा। वैसे वो 24 घंटों में काम करने का दावा कर रहा था, तो उस हिसाब से अगर मैं अभी कॉल करता हूँ तो कल इसी वक्त मेरा महबूब मुझ तक पहुँच जाएगा। खजान ने सोचने की एक्टिंग करते हुए से देखा, तो दो देर किस बात की, अभी नंबर मेरा धमाकेदार ऑफ़र से फ़ायदा उठाया। रमशा ने किसी कमर्शियल मॉडल की तरह हाथ नचा नचा कर कहा। रुशाने ने तिरछी नज़र से इसे घूरा तो वो जल्दी से होठों पे हाथ रख गई। खजान ने नोट किया था कि नाराज़गी या गुस्से में बात करते हुए गर्दन को हल्का सा खम देकर तिरछी नज़र से घूरती के मुकाबिल खामोखा सपटा आ जाता। इससे पहले मज़ीद कोई बात होती, हरीम के हाथ में इसका मोबाइल बजने लगा। हरीम ने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बिस्मा? सुबह वाली बात पर नादिम थी, ऐसे ही इसे झड़क दिया था, इसलिए खुश दिली से इसका हाल हवाल पूछने लगी। दूसरी जानिब से बिस्मा की चहकती आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गैस करें मेरे पास क्या ख़बर है? जैसे तुम चहक रही हो, इससे तो लग रहा है कि तुम्हें असिस्टेंट मिल गया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। खजान के होठों पे मुस्कुराहट फैली, बाकी सब भी हमतन गोश हो गए थे। जी बिल्कुल ठीक समझी आपने, बहुत अच्छा लड़का है, हैंडसम सा बंदा है, डिसेंट सा है। आपको पता है जितना पिछले कुछ दिनों में इन न्यू लोगों ने तंग किया हुआ था, मैंने इस बार काफ़ी कंडीशंस रखी हैं। हैरत की बात है, इसने हमारी सारी शराइत में ना कोई इतराज़ के मंजूर की है। बिस्मा ने इसे तस्वीर से आगाह किया। अच्छा, ऐसी क्या शराइत रखी हैं? इसका जोश देखते हुए उसने दिलचस्पी से पूछा। दिल लगाकर काम करना है, हर वक्त बॉस के पास साथ रहना है, बॉस जहाँ जाए साथ जाएगा। आउट ऑफ सिटी या कंट्री बॉस की मर्ज़ी होगी, कोई छुट्टी नहीं करनी, किसी कुलीग से बदतमीज़ी या लड़ाई झगड़ा ना हो। बॉस अगर इतवार को भी ऑफ़िस आए तो इसे भी आना होगा, बिना बताए जॉब नहीं छोड़ेगा। अगर वो जॉब छोड़ना भी चाहे तो 1 महीना पहले नोटिस देना होगा। बिस्मा, तुमने जॉब के लिए बंदा रखा है या ख़रीदा है? रोशानी ने इसकी शराइ सुनकर हंसते हुए बोली, वैसे इतनी शर्तों के बाद भी वो कैसे मान गया? इसे हैरत हुई। थोड़ी हैरत तो मुझे भी हुई, मगर मुझे इसके यूँ एग्री करने से वो काफ़ी ज़रूरतमंद लगा। बिला चूचरा से इसने सारी बातें मान ली। साथ साहब भी कहते कि बंदा काफ़ी ज़रूरतमंद है। बिस्मा ने कहा। साथ क्या मतलब? इसने बिस्मा से पूछते हुए साथ को देखा। साथ साहब ही तो लाए थे, कह रहे थे इनके जानने वाला है, बहुत मुश्किल में है। हमें भी ऐसे ही बंदे की तलाश थी जो दिल लगा कर काम करे, तो मैंने रख लिया। आपको साथ साहब ने नहीं बताया? ओह! अच्छा सही। इसने सर हिलाते हुए जवाब दिया। साथ अभी आता हूँ कहकर उठ गया। जानता था कॉल बंद होने के बाद वो लाज़मी पूछेगी। चलो ये तो अच्छा हो गया जो तुमने ये काम निपटा लिया। सुबह तुम इसे काम समझा देना और परसों से मत आना। एक माह की छुट्टी और सैलरी ले जाना जाते हुए। मैं किसी न किसी तरह हैंडल कर लूँगी। तुम बेफ़िक्र होकर सिस्टर की शादी निपटा लो। ओके मैम, बहुत शुक्रिया। वो ममनून हुई। अरे नहीं, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ़ भी होती है। मेरी सुबह वाली डाँट दिल में मत रखना। इस वक़्त मैं गुस्से में थी, आई एम सॉरी। इसने इसे अगर इसे डाँटा था तो बिना किसी हिचकिचाहट के सॉरी भी बोल रही थी। नो मैम, सॉरी की ज़रूरत नहीं, हो जाता है, मैं भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाएँ। इसने आला ज़रफ़ी मुस्कुराते हुए कहा। ओके, बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखना। सुबह स्टोर पर मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान। रोशानी ने इसके खुदाफ़िज़ कहने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। अरे मैंने इन्हें ये नहीं बताया नहीं कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डिग्री होल्डर हैं। फ़ोन बंद होने के बाद याद आया तो बिस्मा ने माथे पे हाथ मारा। अच्छा ख़ैर है, ये सुबह सही, मुझे यकीन है मैम न्यू एम्प्लॉय से मिलकर बहुत खुश होंगी। वो बड़बड़ाते हुए मोबाइल चार्जिंग पर लगाने लग गई। मम्मा, डैड, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। ख़ज़ान ने नाश्ते की मेज़ पर इज़हार साहब और उल्फ़त बेगम को मुतवज्जा किया।
میں نے یہاں جاب کر لی ہے، اعجاز صاحب کے سوالی نگاہوں سے دیکھنے پر اس نے بتایا۔ سب نے ایک بار رک کر اسے دیکھا۔ حریم کو ناشتہ کرواتی روشانے کے ہاتھ بھی تھمے۔ کیوں برخودار، نوکری کی کیا ضرورت آن پڑی؟ کیا یہاں تمہیں کسی قسم کی تنگی ہے؟ آغا جان سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، بات تنگی کی نہیں آغا جان، ہمیں آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے، ریسٹ ایک حد تک ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے بھی میں وہاں کام کرتا ہی تو تھا، اب ہر چیز گیا، ویسے بھی سب اپنے اپنے کاموں میں نکل جاتے ہیں، میں اکیلا ہونگوں کی طرح ادھر سے ادھر خاک چھانتا رہتا ہوں۔ ان کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس نے وضاحت دی۔ میرے خیال سے ہم لوگ مہینہ 15 دن کے لیے آئے تھے، تم نے جاب شروع کر دی؟ الفت بیگم نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں مما، ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہیں۔ اس نے ایک نظر اعجاز صاحب اور پھر الفت بیگم کو دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ غزان وہ بھی یقین ہوئی۔ ماحول کو گرم ہوتا دیکھ کر روشا نے تارا کو بیگ اور چابی لانے کا کہہ کر حریم کو لیے اٹھ کر باہر گاڑی کے پاس آ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ ماں بیٹے کی بحث دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ لازمی اسے بھی گھسیٹا جائے گا اور حزب سابق وہ اسے برداشت نہیں کرے گی اور خواہ کی بدمزگی ہو جائے گی، اسے اس کا وہاں سے غائب ہونا ہی مناسب تھا۔ سات اور رمشا بھی اٹھ گئے تھے، باقی سب خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مشغول تھے۔ کیا آپ شاید بھول رہی ہیں، جب میری ڈگری مکمل ہوئی تھی تب بھی ہماری بحث ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، پاکستان جانا ہے اور وہیں اپنا بزنس شروع کرنا ہے۔ اس کے باوجود آپ اب ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں تو میری غلطی نہیں ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ مجھے لگا تم یوں ہی بول رہے ہو۔ الفت بیگم حیرت سے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر شرارت یا مذاق نام کو نہیں تھا۔ ریئلی مما، میں پچھلے 1.5-2 سالوں سے محض اسی وجہ سے دوست کے آفس میں جھک مار رہا ہوں اور آپ کو مذاق لگا؟ تم اب کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس پر منہ بس نہ چلو تو اظہار صاحب کی طرف مڑی۔ آپ سنتی ہیں جو ہی سنے گا، اگر میری کوئی سنتا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ماں بیٹے کا مسئلہ خود ہی نپٹائیں۔ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے نہایت آرام سے خود کو اس مسئلے میں سے نکالا۔ آغا جان ان کو گھور کر رہ گئے۔ میں جانتی ہوں آپ باپ بیٹا یہ سب کیوں کر رہے ہو، لیکن میری بھی بات یاد رکھے گا، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں مر تو سکتی ہوں مگر اسے اپنے گھر میں دیکھنا گوارا نہیں مجھے، انہوں نے اپنی لہجے میں کہا۔ باہر سے آتی ہارن کی آواز سن کر وہ پلیٹ پر دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور میں بھی تو مر تو سکتا ہوں مگر اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں، آپ کو اپنی ضد پیاری ہے یا بیٹا؟ پرسکون لہجے میں کہتا وہ میز پہ رکھا اپنا موبائل اٹھاتا باہر نکل گیا۔ آپ دیکھ رہے اسے؟ الفت بیگم مڑ کر شوہر پر چڑھ دوڑی۔ جی اسے بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کو بھی، اس کے علاوہ مجھے کوئی کام ہی بھی نہیں ہے۔ ان کے یوں اطمینان سے سر ہلا کر جواب دینے پر وہ تلملا کر رہ گئی۔ روشانی نے حریم کو اسکول چھوڑ کر واپس آئی تو بسمہ ایک لڑکے کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ اس کی پشت چونکہ دروازے کی طرف تھی اس لیے وہ نہ جان سکی کہ کون ہے۔ وہ اپنے آفس میں جانے کی بجائے ان کی طرف آئی۔ السلام علیکم بسمہ، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں میم؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اللہ پاک کا کرم ہے، یہ کون ہے؟ روشانی نے اپنی طرف پش کیے کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بوتیک میں داخل ہونے سے لے کر اب تک کا غزان اس کا متوقع رد عمل سوچ رہا تھا، جن میں چیخنا چلانا اور بوتیک سے دھکے دے کر باہر نکلوانا سہر فہرست تھا۔ وہ جھرجھری لیتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ میں آپ کا نیا اسسٹنٹ ہوں، اس نے سر کو خم دیتے ہوئے اطلاع دی۔ لب سنجیدہ تھے مگر آنکھیں بے تحاشا مسکرا رہی تھیں، مؤدبانہ لہجے میں چیلنج تھا۔ روشانہ کی آنکھیں اپنے سائز سے 2 گنا ہو چکی تھیں۔ کتنے مزے سے صبح بتایا تھا کہ اس نے جاب کر لی ہے۔ اس نے بے اختیار گردن گھما کر بسمہ کو دیکھا۔ اس کی نگاہیں میں سب بے یقینی دے کر وہ نظریں چرا گئی۔ میرے آفس میں آؤ، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی پلٹنے لگی۔ شکریہ، وہ ادب سے کہتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ بسمہ میرے آفس میں آؤ، اس نے رک کر چبا چبا کر کہا تو غزان کو اشارے سے رکنے کا کہہ کر خود اس کے پیچھے چل دی۔ آفس میں داخل ہوتے اس نے اپنا ہینڈ بیگ میز پر پھینکا اور خود کرسی پر جا بیٹھی۔ بسمہ بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے ہی آفس میں داخل ہوئی۔ وہ اس کے سخت رد عمل سے سمجھ گئی تھی کہ کچھ گڑبڑ کر چکی ہے۔ تو یہ تھا وہ شاہکار جس کی تعریف کرتے تمہاری زبان نہیں تھک رہی تھی؟ جی میم، اس نے آہستگی سے کہا، جس پر روشانی نے اسے گھور کر رہ گئی۔ میم کیا کوئی پرابلم ہے؟ آپ نے اس دن تو خود ہی تو کہا تھا کہ میں خود ہی دیکھ لوں، اور پھر جب صاحب نے کہا کہ ان کے بھروسے کا لڑکا ہے تو پھر میں نے بھی زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی اور چند شرائط کے ساتھ اوکے کر دیا۔ اس نے سر جھکائے دھیمی آواز میں کہا۔ آر یو سیریس بسمہ، تمہاری باس میں ہوں یا ساتھ تم ایٹ لیسٹ مجھ سے بات تو کر سکتی تھی۔ اس کو اب سمجھ آئی تھی کہ اتنی شرائط کے باوجود کو کیسی جاب کے لیے مان گیا تھا۔ کل کو اگر ساتھ تمہیں سوسائڈ کرنے کا کہے گا تو کیا کر لو گی؟ روشانی نے تیز لہجے میں کہا۔ میم بس اب مجھے کچھ نہیں سننا، جاؤ اور ابھی کے ابھی جا کر فارغ کرو اسے، اور اگر تمہیں بھی چھٹی پر جانا تو بعد سے شوق جا سکتی ہو، میں خود دیکھ لوں گی، وہ حتمی لہجے میں کہتی لیپ ٹاپ آن کرنے لگی۔ بسمہ وہی کھڑی ہونٹ چباتی پریشانی کے عالمے سے دیکھنے لگی جو اسے کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔
جاؤ اب کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کو وہیں جم کھڑا دیکھ کر اس نے کہا، وہ میم ایک مسئلہ ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ روشانہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایکچولی ہم 1 ماہ سے پہلے اسے جاب سے نہیں نکال سکتے۔ اس کے گھٹنے پر بسما نے نگاہیں جھکائے جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے ایک پوائنٹ ایڈ کروایا تھا کہ ہم اسے اچانک سے جاب سے نہیں نکال سکتے۔ اس کے لیے ہمیں کم سے کم اسے 1 مہینے کا نوٹس دینا ہوگا تاکہ وہ اس دوران کہیں اور جاب ڈھونڈ سکے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس نے بگڑتے تیور دیکھا، بولتی رک گئی۔ کیا بات پوری کرو، یقین کرو میں مزید سننے کی بھی شدت سے خواہش مند ہوں، اس نے چبا چبا کر کہا۔ تو وہ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے، اس نے دوبارہ سے سر جھکاتے جواب دیا۔ بسما روشانہ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ حیران ہو یا پریشان، غصہ کرے تو کس پر، پرانی سیکرٹری پہ یا باہر کھڑے نئے اسسٹنٹ پر۔ میں نے اپنی اتنی شرائط منوائی تھی تو مجھے لگا کسی ایک کو ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کون سا ہم اسے نکال رہے ہیں؟ روشان نے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر اسے ہاتھ باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی گلو خلاصی ہوتے دیکھ کر چھٹ سے باہر کی طرف بڑھی کہ پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی، اسے بھیجو۔ جی میم۔ وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ خزان باہری دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آپ کو میم بلا رہی ہیں، وہ یہ کہہ کر رکی نہیں تھی، وہ تو پہلے تیار تھا، فوراً دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سامنے ہی وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، بائیں ہاتھ کی انگلی سے اضطرابی کیفیت میں اپنی پیشانی مسل رہی تھی۔ ریولنگ چیئر کو ہلکا سا گھماتی ہوئے ضبط ہدوں پر تھی۔ خزان کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تو آپ یہاں جاب کے لیے آئے ہیں؟ روشانہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ جی سرکار، اس نے سر کو ذرا ہلکا سا خم دے کر جواب دیا۔ پیشانی پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ رکا، اس نے آنکھیں کھول کر خزان کو گھورا۔ کیوں؟ اس سے تیوری چڑھائے۔ نہایت ہی معقول سا سوال کیا ہے، جاب کیوں کرتے ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میرے خیال سے باس میں ہوں، اس کے یوں بولنے پر برہم ہوئی۔ جانتا ہوں سرکار۔ اب کی بار اس نے ہاتھ پیچھے کی جانب باندھ کر سر کو خم دیا۔ انداز ایسا تھا کہ گویا سامنے ملکہ بیٹھی ہو اور غلام تابعداری سے ہاتھ باندھے کھڑا ہو۔ وہ تب کے رہ گئی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ اس چھوٹی سی بوتیک میں اسسٹنٹ کی جاب کرنے کی وجہ؟ ہر انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی جاب کر سکتا ہے، مجھے یہ جگہ اچھی لگی تو میں نے انٹرویو دے دیا اور خوش قسمتی سے یہاں جاب مل بھی گئی۔ اب میں بیٹھ سکتا ہوں؟ خزان نے گول مول سا جواب دیتے اس کا پارا ہائی کیا۔ نہیں، اس نے روکھے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کبھی جاب کر چکے ہو؟ اگلا سوال آیا تھا۔ جی کر چکا ہم۔ تو یقیناً جاب کے ضابطوں سے بھی آگاہ ہوگے، رائٹ؟ روشانہ نے اسے کڑی نگاہ سے دیکھا جس پر اس نے سر ہلا دیا۔ میرے خیال سے یہ لباس کچھ ناموزوں نہیں ہے، اس نے اس کی بلو جینس پر سرخ ٹی شرٹ اور بلو ہی جیکٹ پر طنز کیا۔ جی بہتر، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس نے فوراً سے حامی بھری، وہ اس کی فرما برداری پر غش کھاتے کھاتے رہ گئی۔ اگر تمہارے سوالات ہو گئے تو میں بیٹھ جاؤں؟ خزان نے اکتا کر جمائے لینی شروع کر دی۔ وہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ سیٹ سنبھال کر اس پہ پرجمان ہو چکا تھا۔ وہ جو اس کی فرما برداری سے تھوڑی متاثر ہو رہی تھی، خود پر لعنت بھیجے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ غالباً بھول گئے ہیں کہ میں آپ کی باس ہوں اور باس کو تو تڑا کر کے نہیں بلایا جاتا۔ روشانہ نے اسے تندہی سے دیکھا تھا۔ نہ کرو نا یار، میں بور ہو رہا ہوں، اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے ٹیبل پر سر ٹکا دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ جاب کے لیے آیا یا سیر سپاٹے کے لیے؟ وہ خود سے بڑبڑاتی ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کی طرف آئے۔ اٹھے یہاں سے۔ وہ میز پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑی اس کی اچانک دھاڑ پر وہ اچھل کر کرسی سے اٹھا۔ دروازہ اس طرف ہے، باہر بسما ہوگی، جا کر اس سے کام کے بارے میں ڈسکس کریں۔ وہ کل سے چھٹی پہ جا رہی ہے، اس کے بعد سارا کام آپ کو ہی سنبھالنا ہے، اس لیے جائیں اور کام پر لگ جائیں۔ اس نے سرد اور سپاٹ لہجے میں سے ہدایت دی۔ اس کا خراب ہوتا موڈ دیکھ کر اسے مزید ضد کرنے کا ارادہ ملتوی کرتا چپ چاپ باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنا سر تھامے کرسی پر بیٹھی خود کو صبر کا درس دینے لگی۔ وہ تقریباً سارا دن لیپ ٹاپ اور فائلوں میں سردیے کام کرتی رہی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ڈھنگ سے کام نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اب کافی کام جمع ہو گیا تھا۔ بسما بھی وقتاً فوقتاً اس کے پاس آتی رہی تھی، البتہ خزان نے دوبارہ اسے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی اور وہ بھی اسے یکسر فراموش کیے کام میں مگن رہی۔ اچانک اسے بھوک کا احساس ہوا تو اس نے گھڑی دیکھی جو کہ 1:30 بجا رہی تھی۔ موبائل اٹھا کر اس نے ساتھ کو حریم کو پک کرنے کا میسج کیا اور اپنا لیپ ٹاپ بند کرتی فائل سمیٹی کرسی کو پیچھے دھکیلتی کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ قریبی ریسٹورنٹ سے لنچ کرنے کا تھا۔ وہ اپنے آفس سے نکلتی بسما کے کیبن کے پاس سے گزری تو بسما نے اسے آواز دی، میم کیا میں چھٹی پر جا سکتی ہوں؟ ہاں چلی جاؤ، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں واپس بلا سکتی ہوں۔ اوکے، اچھا سنو، وہ جاتے جلتے پٹی، فاطمہ کے پاس تمہارے لیے کچھ رکھوایا تھا، جاتے ہوئے لیتی جانا اور سیلری تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اگر کل دوپہر تک نہ ہو تو مجھے یاد کروا دینا، میں لنچ کے لیے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کچھ دیر ہو جائے تو تم دیکھ لینا۔ شیور میم، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ فاطمہ ان کی بوتیک
में से गलती इसके पास यकीनन इसके लिए गिफ्ट होगा और ये इसके लिए भी कोई पहली बार नहीं था। ख़ास मौके पर इसकी तरफ से इन्हें तवाइफ मिलते रहते थे। वो बिस्मा से बात करके बाहर आई तो ख़ज़ान को गाड़ी के पास खड़ा हुआ पाया। "आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" इसने सपाट लहजे में इस्तफ़सार किया। आप ग़ालिबन भूल गई हैं कि मैं आपका असिस्टेंट हूँ और मुझे हर इस जगह जाना है जहाँ बॉस जाए तो आइए तशरीफ़ रखिए। इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुलकर बैठने का इशारा करते हुए अपनी ड्यूटी से आगाह किया। वो बिस्मा को कोस कर रह गई। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी, वो लठमार अंदाज़ में कहती ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ी। मुझे भी भूख लगी है, इसने मासूमियत से भरपूर लहजे में कहा। तो खाना क्यों नहीं खाया? इसने अचपते हुए पूछा। मेरे मेरे पास पैसे नहीं थे। इसने खुद पे इंतहा की बेबसी तारी की थी। अब देखें ना, नई-नई जॉब लगी है, तनख्वाह तो महीने के आखिर पे ही मिलेगी ना, तो तब तक ऐसे ही गुज़ारा करना पड़ेगा। इसने खुद को घूरता पाकर इसने वज़ाहत दी। वो खामोशी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी और उसके कहने से पहले ही ग़ज़ान भी इसके बराबर वाली सीट पर संभाल चुका था। इसने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की। एक छोटे से रेस्टोरेंट में दोनों ने खामोशी से लंच किया, जिसका बिल रोशानी ने ही अदा किया था। इससे पहले कि वो मेज़ से गाड़ी की चाबी उठाती, वो उठ चुका था। ड्राइविंग मैं करूँगा, वो ये कहता, ये जा वो जा हुआ। वो दाँत पीसे इसके पीछे बढ़ी के रेस्टोरेंट इनके दरवाजे के बाहर से फ़ाहम नज़र आया तो इसके पास खड़ी हो गई। तुम बीमार हो? इसका पसमंदा चेहरा देखते रुशाने ने हैरत से पूछा। तुम्हें फुर्सत है हमारी खैर खबर रखने की? इसने नाराज़गी से जवाब दिया। तुम जानते हो आजकल मैं कहाँ फंसी हुई हूँ। खैर तुम बताओ क्या हुआ है? हानिया कहाँ है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? इसने फ़िक्रमंदी से पूछा। हानिया ने तुम्हें नहीं बताया? इसने हैरत से पूछा। अगर बताया होता तो यूँ पूछ ना रही होती। बताओ क्या बात है? यार हानिया बताई थी कि कल इसकी खाला आई थी और वो पप्पो से हानिया के रिश्ते के बारे में बात कर गई हैं। तो आंटी जानती है ना, ना तुम लोगों के बारे में, वो मना कर दें, इसे परेशानी की क्या बात है? रुशाना ने आम से लहजे में कहा। वो दोनों बातों में मसरूफ़ चलते हुए गाड़ी से कुछ दूर आकर रुके। ग़ज़ान की नज़र इस पे पड़ी तो उसे यूँ किसी लड़के के साथ खड़े बातें करते देखकर वो टुटका। इसके चेहरे पे छाई फ़िक्रमंदी इसको सुलगाने को काफ़ी थी। कैसे सबकी फ़िक्र होती है इसे, बस एक वो ही है जिसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। सोचकर पल भर में गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख़ हुआ। स्टीयरिंग पर जमे हाथों की रगें फूलने लगी थी। इसने जो हॉर्न पर हाथ रखा तो उठाना भूल गया। हमेशा की तरह कर चुकी है, मगर वो किसी तौर पीछे नहीं हट रही। इस बार तो वो सारे ताल्लुक तोड़ने की धमकी देकर गई हैं। हद है यार, इन औरतों की भी समझ नहीं आती। इसने अफ़सोस ज़दा लहजे में कहा। इसके मुसलसल हॉर्न देने पर रोशानी ने हाथ से इसे रोकने का इशारा किया। चलो मेरी यहाँ मीटिंग है, फिर बात होगी। वो सामने का और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो भी इसे खुदाफ़िज़ कहती गाड़ी की तरफ आई। ये क्या तरीका है, 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते थे? वो बैक सीट पर बैठते हुए नागवारी से कहती हानिया का नंबर मिलाने लगी। कुछ इसका अंदाज़ जो कि इसके पास आते ही अक्सर बदल चुका था और कुछ इसके पिछली सीट पर बैठने की वजह से ख़ज़ान का दिमाग घूमा। कभी अपने तरीकों पर भी गौर किया है? इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सख्त लहजे में कहा। रुशाने ने इसकी बात बदली टोन पर सर उठाकर इसे देखा। वो बैक व्यू मिरर से इसे ही देख रहा था। इसकी आंखों से झलकते गुस्से पर वो चिरचिरी लेकर निगाहें झुका गई। फ़ोन रिसीव होने पर हानिया की आवाज़ सुनाई दी तो वो सर झटक इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हाँ हानिया, क्या हुआ? मुझे अभी अफ़वाह मिला था, काफ़ी डिप्रेस लग रहा था। तुम लोगों ने आंटी से बात नहीं की? इसके मुँह से हानिया फ़ार्म का नाम सुनकर ख़ज़ान के दिल पर फुहार सी पड़ी थी। तने हुए असाब एकदम से ढीले पड़े थे। इसने शीशे से इसे देखा जो विंडो के पार देखते हुए फ़ोन पर बातें कर रही थी। रास्ते में एक आइसक्रीम पार्लर नज़र आया तो वो गाड़ी रोककर बाहर निकल गया। वो चौके बातों में मसरूफ़ थी इसलिए रुकने की वजह ना पूछ सकी। अजीब इंसान है, सड़क किनारे गाड़ी को रोककर खुद जाने कहाँ चला गया। वो फ़ोन बंद करके इधर-उधर देखती हुई बड़बड़ाई। कुछ देर में वापस आया तो उसके हाथ में आइसक्रीम थी। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए इसने मुड़कर कब इसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? रोशानी ने हैरत से पूछा। आइसक्रीम है, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चंद मिनट पहले वाला गुस्सा और सख्ती ढूँढने से नहीं मिल रही थी। अब वही ख़ज़ान था जो हम वक़्त मुस्कुराने और उसको ज़िद करने वाला। वो हैरानगी से इसे देखे गई। अभी ये खा लो, पिघल रही है। बाद में बेशक सारा दिन सामने बिठाकर देखती रहना, मैं उफ़ तक नहीं करूँगा। इसे खुद को यूँ देखता पाकर इसने शरारत से कहा। इसने घूरते हुए इसके हाथ से कप लिया। तुम कभी साइकियाट्रिस्ट के पास गए हो? आइसक्रीम का कप चम्मच लेते हुए ना चाहते हुए पूछ बैठी। वो दोनों फिर से आप से तुम पर आ गए थे। हाँ, एक बार गया था, ख़ज़ान ने मुस्कुराहट दबाते हुए जवाब दिया। फिर? इससे बेसाख्ता पूछा। वो महम-सा मुस्कुराया। नामहसूस अंदाज़ में वो इसे खुद से बातें करने और दिलचस्पी लेने पर उकसा चुका था। इसने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। इसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। कुछ पल तो वो खामोशी से इसे देखती रही, फिर बात समझ आने पर इसने सर झटका। इडियट! वो हँसते हुए सीधा होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा।
تم نے ایک کیوں لی ہے؟ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ اپنے لیے نہیں لے کر آیا تھا۔ بتایا تو ہے غریب بندہ ہوں، بس بیوی کے خرچے ہی افورڈ کر سکتا ہوں۔ ہاں اگر تم شیئر کر سکتی تو کوئی پرابلم نہیں، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ روشانہ نے اس کی شیئرنگ والی بات سن کر بھی انسنی کر گئی۔ اب ایسی بھی دوستی نہیں تھی جو شیئرنگ کرتی پھرتی۔ اس نے بوتیک کے سامنے گاڑی لا کر روکی تو وہ نیچے اتر کر اندر کی طرف بڑھی۔ آئی ایم سوری، وہ تقریباً بھاگ کر اس کے ہم قدم ہوا۔ کس بات پر؟ اس نے رک کر حیرانی سے پوچھا۔ میں نے تم سے روٹ بیہیو کیا، باوجود اس کے حق میں حق باجب تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا تم سے ایسا رویہ اپناؤں۔ اس وقت میں غصے میں تھا اس لیے ریئیکٹ کر گیا۔ اس کے لیے سوری، آئی ہوپ تم وہ بات دل میں نہیں رکھو گی۔ اسے حیران چھوڑ کر وہ جا چکا تھا۔ اس کو اس کی بوتیک پر جاتے 8 10 دن گزر گئے تھے۔ شروع میں بسما کے جانے کی وجہ سے روشانہ کو کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اکثر شام گئے گھر لوٹتی تو غزان کے کام کے معاملے تھوڑا سنجیدہ ہو گیا اور زیادہ تر اس کے بوتیک سے باہر کے کام نپٹانے لگا۔ آج صبح بیبے نے اسے ڈانٹ کر بھیجا تھا کہ جمعے کے مبارک دن کا احترام کرتے ہوئے آدھے دن بعد واپس آ جائے، اور ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ 12 بجے ہی واپس آ گئی تھی اور بقیہ کام اس وقت ہال میں بیٹھی نپٹا رہی تھی۔ غزان اور سعد بھی وہیں بیٹھے تھے، جبکہ رمشا پاس بیٹھی اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ الفت بیگم آج کل گھر میں کم ہی ٹکتی تھی، ان کے زیادہ تر چکر اپنی بہن کے یہاں لگ رہے تھے، جس کی بدولت غزان دن بدن روشانہ کے قریب ہو رہا تھا۔ بسما کی رکھی ہوئی شرط کے عین مطابق وہ باس کے ساتھ جانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ شروع میں وہ جھنجھلا جاتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ عادی ہو گئی تھی۔ پہلے وہ جو بنا بتائے نکل جاتی تھی، اب اس کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ غزان لاشعوری طور پہ اسے اپنا عادی کر رہا تھا اور وہ ہو بھی رہی تھی۔ وہ بھی اب کچھ حد تک اپنا رویہ اس کے ساتھ نرم کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ اگر اس نے دوستانہ رویہ نہیں اپنایا تھا تو سرد اور سپاٹ لہجہ بھی نہیں رہا تھا۔ البتہ اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو وہ نظر انداز کر دیتی۔ وہ ہال میں بیٹھی اپنے ارد گرد کا ہوش بلائے کام میں مگن تھی کہ ایک ادھیڑ عمر خاتون ہال میں داخل ہوں اور بے تکلف سے اس کے پاس ہی صوفے پہ جا بیٹھی۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور مسکرا کر سلام کرتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ پتر مجھے تیرے ساتھ کام ہے، اس ادھیڑ عمر عورت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا۔ جی کہیے، اس نے مسکراتے ہوئے ادب سے جواب دیا، مگر یہ مسکراہٹ دیر بعد ثابت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے 2 گڈی پالک اور 7 ہری مرچی دے دے۔ کیا دے دوں؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیبے اس کے بارے میں کیا کیا اسے کہاں کہاں مشہور کر چکی ہے، مگر پاس بیٹھا سعد، غازی اور رمشا جانتے تھے کہ بیبے اس کے کس کس جوڑ پہ کس کس انداز میں بیٹھ چکی ہیں، اس لیے ان کے ہونٹوں پہ دبی دبی ہنسی تھی۔ بیبے کو سمجھانے کی خاطر اس نے ویجیٹیبل فارم کی تشریح کرتے ہوئے انہیں بتایا تھا کہ وہ سبزیاں اگا کر شہر میں بیچے گی۔ اب اگر انہوں نے من و ان آگے بتایا تو اس میں ان کا کہیں بھی قصور نہیں نکلتا تھا۔ پالک اور ہری مرچیں دے دیں اور ہمارا لگا بندہ کھاتا کھول دیں، ہم تجھے مہینے کے آخر میں اکٹھے ہی پیسے دے دیا کریں گے۔ مجھ سے یہ روز روز کے چکر نہیں لگائے جاتے، یہ کمبخت ٹانگیں اب ساتھ نہیں دیتی۔ انہوں نے ایک ہی چکر میں سارے معاملات طے کرنے چاہے۔ آپ سے کس نے کہا میں سبزیاں بیچتی ہوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں دیکھا۔ کل تیری دادی بتا رہی تھی کہ اس کی تو سبزیاں لگاتی ہے اور شہر لے جا کر بیچتی ہے۔ میں نے سوچا دکان سے گلی سڑی اور باسی سبزیاں لینے کی بجائے یہاں سے تازی ہی لے لیتی ہوں، تیرا بھی بھلا جگہ اور ہمیں بھی صاف ستھری سبزی مل جائے گی۔ یہ منڈی والے تو سنا ہے گندے نالے کے پانی سے سبزیاں اگا کر لاتے ہیں، بھی تیری دادی سے دور پرے کی ہی صحیح، مگر رشتہ داری تو ہے نا، اب اپنا گھر چھوڑ کر کہیں باہر سے چیزیں لیتے اچھے تو نہیں لگتے نا۔ انہوں نے آخر میں احسان بھی جتانا چاہا کہ وہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے آ گئی ہیں، ورنہ تو دکانیں اور بھی ہیں، اور ایک بات مناسب پیسے لگانا، ایسا نہ میں اپنی سمجھ کر آ گئی ہوں تو میری کھال ادھیڑنے بیٹھ جائے۔ دکان سے 50 کی گڈی ملتی ہے تو تجھے بھی اتنے میں ہی دوں گی۔ ہاں پہلی بار آئی ہوں تو مرچیں مفت میں لوں گی، آخر کو میں بھی تیری دادی لگتی ہوں، اپنی دھن میں مگن کہے جا رہی تھی۔ وہ ہونک بن کے عملی تصویر بنی بیٹھی تھی، اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے ان تینوں کے کہک میں نکلنے کو بےتاب تھے۔ چل اب اٹھ کر دے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پکانے کے لیے بھی رکھنی ہے۔ اس کو وہیں بیٹھا دیکھ کر انہوں نے اسے ٹھوکا دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں خود کو پرسکون ہونے کا مشورہ دیا اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، دادی اس بار تو میں ڈیل کر چکی ہوں، نیکسٹ ٹائم آپ کا کھاتا بھی لگا لوں گی۔ ہیں کیا کر چکی ہو؟ انہوں نے ٹھوڑی پہ انگلی رکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔
میں ساری سبزیاں زمین پر کھڑی ہی بیچ چکی ہوں، اگلی بار پھیری کروں گی تو آپ کے دروازے پہ بھی صدا لگاتی ہوئی جاؤں گی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ انہوں نے گویا سمجھ کر سر ہلا دیا، وہ جو کب سے اپنی ہنسی روکے ہوئے تھی، اس کی بات اور ان کے یوں سر ہلانے پر برآمدے میں قہقہ طوفان ابل پڑا۔ ہائے ہائے، میں نے کون سی انہونی بات کر دی جس پر تم لوگ یوں چھت پھاڑ کر ہنس رہے ہو، انہوں نے ان تینوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ خیر میں چلتی ہوں، اب دکان پر ہی جانا پڑے گا، میں نے سوچا تھا نڑے کام ختم ہو جائے گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبداتے ہوئے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ تینوں ایک بار پھر سے ہنسے۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا؟ اس نے مصنوعی غصے سے انہیں گھورا۔ بیوی بھی حد کرتی ہیں، وہ ایک ایک بار پھر سے ساری بات سوچ کر بڑبڑاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اچھا سنو، تمہیں ایک چکر گاؤں کا لگانا پڑے گا، کیا چلے جاؤ گے؟ روشانی نے فون بند کر کے اس سے مخاطب ہوئی۔ اگر جانا ضروری ہے تو چلا جاتا ہوں، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں آج ایک آرڈر کی ڈیٹ تھی اور میرے ذہن سے نکل گیا، ورنہ میں صبح ہوتے ہوئے لے آتی۔ اب تم اس کی بات منہ میں رہ کے جب ہانیہ اور فہم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، وہ ان کو دیکھ کر بے اختیار اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ ہائے روشی کیسی ہو؟ وہ کہتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم آج کیسے بھول گئی؟ اس نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ جیسے تم تو جوتے گھسا چکی ہو نا، ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی اور تم سسرالیوں میں پوری طرح گم ہو، بعد میں تو اللہ ہی حافظ ہے، ہانیہ نے جل کر کہا۔ دعا کرو رخصتی ہو جائے، سال میں ایک بار ضرور تم سے ملوانے لاؤں گا، ایک طرف کھڑے غزال نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تحری امٹ۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مارے حیرت کے چیخی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مارے حیرت کے وہ چیخی۔ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تم سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ غزال نے منہ بنایا۔ روشانے اور فہم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر انہیں جو یوں باتیں کر رہے تھے جیسے ایک دوسرے سے اچھے سے واقف ہو۔ تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ روشانے نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسے میں نہیں جانوں گی تو اور کون جانے گا، مگر یہ یہاں تمہارے آفس میں کیا کر رہا ہے؟ ہانیہ نے غزال کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بندہ ناچیز یہاں جاب کرتا ہے، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیتے ہوئے جواب دیا۔ میرا کزن ہے اور حال ہی میں یہ لوگ لندن سے یہاں آئے ہیں۔ روشانے نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے تعارف کروایا۔ یہ تمہارا کزن ہے؟ ہانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ صرف کزن ہی نہیں، ماں بدولت ان کے شوہر کے عہدے پر بھی فائز ہے۔ سرکار تعارف تو پورا کروائے نا، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ تو یہ ہے تمہارا شوہر؟ ہانیہ نے سر ہلایا، شاید وہ اس اچانک سرپرائز کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں تہمینہ بیگم کی حالیہ باتیں گونجی اور وہ اس کی طرف غصے سے لپکی۔ خالہ تو کہہ رہی تھی کہ ان کی بہو ان پڑھ جاہل ہے اور ان کے اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی، یہ لڑکی یعنی روشی تمہاری اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی؟ لائک سیریسلی غزال؟ اس کے ہاتھ غزال کا منہ نوچنے کو بےتاب تھے۔ روشانہ نے سختی سے لب بھینچ گئی۔ تمہیں ذرا بھی شرم باقی ہے؟ ایک ایسی لڑکی تمہاری بیوی ہے جو کسی بھی سمجھدار انسان کا آئیڈیل ہو سکتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم نے دوسری کے لیے ماں کی دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں۔ اس کا صدمہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جس کی شان کے قصیدے الفت بیگم پڑھتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ روشانے ہی ہے۔ کوئی ہمیں بھی بتائے گا آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ فہم جو کب سے خاموش کھڑا تھا جلاتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں روشی، اس دن تم مجھ سے پوچھی تھی نا کہ فہم کی حالت اتنی کیوں خراب ہے، بیمار تھا کیا؟ تو سنو یہ ہے وہ بیماری جو آج کل ہمیں چمٹی ہوئی ہے۔ یہ غزال اظہار علی میرے خالہ جات ہے، جن کی ماں آج کل ہمارے گھر سینکڑوں چکروں لگا رہی ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی ہے۔ ہانیہ نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ روشانے کی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھی۔ نہیں روشا، قسم لے لو جو مجھے کچھ پتا ہو، آئی سوئر مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کی نظروں میں شکایت تھی جو اسے خود تو محسوس نہ ہو سکی مگر وہ اچھے سے محسوس کر گیا تھا، اس لیے جلدی سے وضاحت دینے لگا۔ او تو اس سارے فساد کی جڑ تم ہو؟ فہم جرحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا۔ دیکھو تم لوگ کیوں مجھے یوں گھیرے کھڑے ہو، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو پہلے ہی بڑا مظلوم ہوں، مجھ پہ تشدد کر کے کیوں مجھ بیچارے کی آہ لینی ہے؟ وہ اس کی آستوں کو چڑھاتے ہوئے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے روشانے کے پیچھے ہوا۔ تم اور مظلوم ریئلی؟ تمہاری وجہ سے تین لوگ پریشانی کا شکار ہیں اور مظلوم بھی تم ہی بن گئے۔ ہانیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ بتایا تو ہے تمہاری دوست کا شوہر ہوں، اس کے بعد بھی اگر تمہیں میری مظلومیت پر یقین نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ روشانے نے اسے دانت پیسے۔ جی سرکار فوراً سے اس کے سامنے آیا۔ شٹ اپ، وہ غرائے۔ ہاں بھئی سارے مل کر مجھے ہی جوتے مارو، میں غریب کا بال ہی ملا ہوں سب کو روب جھاڑنے کے لیے۔ وہ منہ بچوڑتا دیوار کے پاس رکھی کرسی کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ روشانے ہانیہ اور فہم کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی بیٹھی۔ تم اپنی ماں کو سمجھا نہیں سکتے؟ اتنی پیاری بیوی ہے تمہاری، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہانیہ نے افسوس سے دیکھا۔
तुम तो माँ की शिकायत मुझसे कर रही हो, मैं तुम्हारी दोस्त की शिकायत किससे करूँ? जब से आया हूँ इसके पीछे पीछे हूँ, मगर मजाल है जो घास तक डाल जाए। अच्छी बात है बचपन से ही तुम्हारे निके में है, तब तक तुमने और तुम्हारी माँ ने कौन सी कदर कर ली? इसने तेज लहजे में कहा। कैन वी चेंज द टॉपिक? रुशाने ने की उनको खामोश ना होता देखकर टोका। कब तक? खजान ने पलट कर इसे देखा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, इसने संजीदगी से कहा। अच्छा वाकई? इसने भुएं अचकाए। ओके फाइन, करो तुम लोगों को जो करना है, मैं जा रही हूँ, मेरी मीटिंग है, अल्लाह हाफिज़। वही बैग उठाकर बाहर निकल गई। अरे रोशी रुको तो, हानि ने से पुकारा। वो अनसुनी करती बाहर निकल गई। ऐसे करती है ये, इन 15-20 दिनों में एक भी दिन इसने मुझसे ढंग से बात नहीं की है। मैं अपनी सारी कोशिशें कर चुका हूँ। इसने शिकायती नज़र से हानिया को देखा। वो चंद लम्हे खामोशी से इसकी सूरत देखती रही। क्या ऐसी क्या देख रही हो? तुम वाकई ही सीरियस हो? इसने इसकी जानिब झुक कर पूछा। क्या इस टाइम पे पढ़ लिख कर दे दूँ तब मानोगे तुम लोग? अगर ऐसा भी है तो भी मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। देखो वो हर्ट हुई है तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के रवैये। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? मेरा रवैया? मैंने ऐसा क्या कर दिया? इसने झंझनाकर इसकी बात काटी। खाला का रवैया देखा है तुमने? अभी परसों शाम वो मेरे सामने बैठी इसकी बुराइयां कर रही थी। हानि ने खशमीन निगाहों से इसे देखा। तो मेरा क्या कसूर है यार? इसने बेबसी से बालों में हाथ फेरा। मेरे ख़्याल से हमें भी अब चलना चाहिए, जिसके लिए तुम आए थे वो तो जा चुकी है, तुम यहाँ बैठना फ़ुज़ूल है, फ़हाम ने उठते हुए कहा। आओ घर चलकर बात करते हैं। हानिया भी इसकी तकलीद करते हुए उठी। मैं ऑफ़िस का चक्कर लगा कर आता हूँ, तुम लोग घर जाओ। और हाँ मिस्टर ग़ज़ान, एक बात का ख़्याल रखना, ये तुम्हारी बहन है और मेरी होने वाली बीवी। ख़बरदार जो किसी खुशफ़हमी में पड़ने की कोशिश की तो। इनको गाड़ी में बिठाकर फ़हाम ने इसे तंबिया करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। एक हैंडल कर लूँ काफ़ी है, ग़ज़ान ने बड़बड़ाते हुए सर झटका। अब मुझे पूरी बात बताओ। हानि ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। तो ख़ज़ान ने इसे पाकिस्तान आने से लेकर अब तक की तमाम सूरत-ए-हाल इसके गोश-गुज़ार की, और ये भी कि वो डाइवोर्स पेपर बनवा कर दे चुकी है। देखो ख़ज़ान, इलायची किसी भी लड़की के लिए बहुत अज़ियतनाक होती है। कोई भी अपनी खुशी से इस हद तक नहीं जाता। हमसे वो हर एक बात शेयर करती है। तुम लोगों के पाकिस्तान आने से पहले बात तक हर बात में मैं जानती हूँ। ये भी कि खाला ने इसकी काफ़ी इंसल्ट की, और ये भी कि वो डाइवोर्स पर तुली हुई हैं। वो ज़रा-सा साँस लेने को रुकी। वो तुमसे रूड बिहेव कर रही है या खींची-खींची सी है तो अपनी खुशी से ये सब नहीं कर रही है। जानते हो एक दिन इसने मुझे मैसेज किया था, इसे मेरी ज़रूरत है, और मैं इसका मैसेज देकर ही समझ गई थी कि वो तकलीफ़ में है, और वाक़ई ही तकलीफ़ में थी। जानते हो क्यों? इसने सवालिया निगाहों से इसे देखा। क्योंकि इसे इस दिन घर जाना था। मैं इस दिन की बात कर रही हूँ जब वो 10-12-15 दिन बाद दिन शहर में रहकर गई थी। तुम्हें लगता है वो काम की वजह से यहाँ रह रही थी? ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो भाग रही थी खुद को समझाने के लिए। ऐसा कुछ और समझ ना आया तो इसने फ़रार हासिल करना चाहा। इस दिन जब वो घर आई तो बहुत टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की बीमार हो। तारा से पूछना वो इस रात सोई नहीं थी। इसे सुबह घर जाना है, तुम लोगों का सामना करना है। मेरे पास बैठकर वो बुरी तरह से रोई थी। मैं जानती हूँ मैंने और वहाँ हमने किस मुश्किल से इसे समझा-बुझा कर घर भेजा था। वो बहुत हर्ट थी, तुम्हारी मम्मा की बातों ने इसे तकलीफ़ पहुँचाई है। अगर तुम वाक़ई ही संजीदा तो पहले खाला से बात करो, इन्हें समझाओ। मेरा नहीं ख़्याल कि रोशी से अच्छी बहू इन्हें मिल सकती है। हानिया ने संजीदगी से कहा। वो हैरत से इसके इंकशाफ़ात सुन रहा था। इसके किसी भी अमल से नहीं लगा था कि वो ये रिश्ता बरकरार रखना चाहती है। वो इससे हमेशा एक फ़ासले पे रहती थी। इसका अंदाज़ हमेशा लिया-दिया और रूखा-फीका सा होता था। इसे इस दिन की सुर्ख़ आँखों पर तरे चेहरे का सबब अब समझ में आया था। हानिया में अक्सर संजीदा नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं हानिया में अगर संजीदा नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं आता। पिछले 5 सालों से कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा जब मैंने इसके बारे में सोचा ना हो। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम ख्वाब से शादी करना चाहती हो क्योंकि तुम इससे मोहब्बत करती हो, और मेरा तो इश्क वो है, वो ख़ुद को इसके बगैर अगर तसव्वुर भी करना चाहूँ तो कर भी नहीं कर सकता। जाने कब समझोगे तुम लोग, और वो भी। इसने आँखें बंद करते हुए थकन ज़दा लहजे में कहते हुए सीट की पुश पर सर टिकाया। तुम सच कह रहे हो? हानिया की आवाज़ में खुशगवार हैरत थी। वो फीका सा मुस्कुराया। इसे बताया? वो अब गाड़ी वहीं रोक चुकी थी। नहीं, तुम पागल हो क्या बेवकूफ़? इसे बताओ, अपने जज़्बात से आगाह करोगे तो तो ही वो कुछ सोचेगी ना तुम्हारे बारे में। गधों की तरह मुँह गिंगरियाँ डाले इसके पीछे-पीछे फिर रहे हो। अपने इस मुँह से भी तो कुछ फूटो ना। इसका बाजू झंझोड़ते हुए कुछ जोश से बोली। इसकी आवाज़ ख़ासी ऊँची हो चुकी थी ताकि जूते खा लूँ उससे। इसने खफ़ीसे से देखा। उफ़ हो बुद्धू, क्यों मारेगी? तुम्हारी बीवी है, कौन-सा तुमने गर्लफ्रेंड के लिए इज़हार करना है जो यूँ डर रहे हो? आनिया ने इसे आँखें दिखाई। अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ?
ہرگز نہیں، میں خود بات کر لوں گا، ایسا نہ ہو جو تھوڑی بہت بات کر لیتی اس سے بھی جاؤں۔ اس نے فوراً منع کیا۔ تو پھر تم جلدی کوئی موقع دے کر اسے بات کرو، اسے منا لو، خالہ کو ہم سب مل کر دیکھ لیں گے۔ ہانی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، اچھا ایک اور بات، ابھی مما کو میں بتانا کہ تم روشی کے ہسبینڈ ہو، کسی دن موقع دے کر میں خود انہیں بتا دوں گی۔ اب یہ کیا چکر ہے، میں کیوں نہ بتاؤں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہم تینوں یونیورسٹی کے زمانے سے دوست ہیں، مما کے لیے وہ ان کی دوسری بیٹی ہے، جتنا وہ ہرٹ تھی نا اس دن میں نے مما نے تمہیں جوتے مارنے سے بھی گریز نہیں کرنا۔ اب کی بار وہ ہنسی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ غزان بھائی آپ کو بیبی بلا رہی ہیں، ہمشہ اس کو پیغام دے کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہ چونکہ فارغ ہی تھا اس لیے اٹھ کر ان کے کمرے میں آیا۔ آپ نے بلایا ہے بیبی؟ ہاں آپ ادھر مجھے تجھ سے بات کرنی ہے، بیبی نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ان کے پاس پلنگ پر جا بیٹھا۔ اب جو میں پوچھوں مجھے سچ سچ بتانا، ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ غزان نے ان کی سنجیدگی کو حیرت سے دیکھا۔ جی پوچھیں، تیرے وہاں کسی سے تعلقات بھی تھے؟ سیدھا مدعے پر آئی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سیدھے سباؤ سے ایک سوال کیا، مطلب کی تو گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ ان کا لہجہ سخت ہوا۔ ظاہر ہے بیبے، میں بچپن سے ہوں وہاں، تو لوگوں سے تعلقات تو ہوں گے نا۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو بیٹھے بٹھائے ہوا کیا ہے جو وہ یوں تشویش کر رہی ہیں، اور ان میں لڑکیاں کتنی تھیں؟ ہوں گی کوئی دو چار، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے یوں بلا جھجک جواب دینے پر بیبے شدت رہ گئی۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ شانوں کے آگے پیچھے کیوں پھر رہے ہو؟ ان دو چار سے دل نہیں بھرا تمہارا؟ اب کی بار ان کے لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے کے تاثرات بھی سخت ہوئے۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا جو کچا چبانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا بیبا، ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تمہارا باپ تو بہت شریف آدمی ہے، تم کس پر چلے گئے ہو غزان علی؟ ہمارے خاندان کی تو 7 پشتوں میں ایسا کوئی مرد نہیں ہے جو یوں غیر عورتوں سے تعلقات رکھے۔ مجھے اگر اندازہ ہوتا ہے میرے بیٹے کی نسل یوں بگڑ جائے گی تو میں تب بھی اس کے باہر جانے کے فیصلے کی مخالفت کر دیتی۔ انہوں نے افسوس سے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ بیبے کیا بولے جا رہی ہے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کچھ بتایا بھی تو صحیح۔ وہ تنک کر بولا، دو چار عورتوں سے تعلقات رکھ کر کس معصومیت سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ آفرین ہے تجھ پر غزان علی۔ اب کہ وہ جو دھاڑی تو وہ چھل کر رہ گیا۔ چند سیکنڈ ان کے لفظوں پہ غور کرنے سے جو اسے سمجھ آیا وہ اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ کس کے تعلقات؟ کہاں کے تعلقات؟ خدا کا خوف کر لے یار، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ وہ ایک دم سے چیخا۔ ابھی تو نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ دو چار لڑکیوں سے بیبے تعلقات کا مطلب تھا کہ جان پہچان بات چیت یا مطلب سلام ہوا؟ وہ جلدی سے انہیں ٹوک گیا۔ بیبے کے حلق سے بے اختیار سکون کی سانس خارج ہوئی۔ ایک بات بتائیے، یہ بات آپ کے دماغ میں ڈالی کس نے ہے؟ اس نے کسی شعبے کے تحت پوچھا تھا۔ کچھ دن پہلے شانو کہہ رہی تھی کہ جو لڑکے باہر سے آتے ہیں ان کی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ بیبے نے جواب دیا۔ سہیلیاں؟ اس نے عجبتے سے پوچھا۔ اچھا چل اب جا، میں عصر کی نماز ادا کر لوں۔ بیبے مطمئن ہو گئی تھی تو انہیں اب نماز کا خیال آیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے باہر نکلا۔ باورچی خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے روشانے کی آواز سنائی دی جو رمشا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ وہ آگے جانے کی بجائے اندر داخل ہوا۔ روشانے نے دروازے کی طرف پوش کیے چولہے کی طرف متوجہ تھی اور ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ رمشا یہ لوگ کب واپس جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر غزان نے رمشا کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا اور خود چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ جواب نہ پا کر اس نے اپنی بات دہرائی۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہو؟ سیدھا مجھ سے ہی پوچھ لو۔ رمشا کی بجائے غزان کی آواز اپنے قریب سن کر اس نے گردن گھمائی تو اسے اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ ہم لوگ نہیں جا رہے، ہمیشہ کے لیے یہیں شفٹ ہو گئے ہیں، اس نے ڈائننگ ٹیبل سے سیب اٹھاتے ہوئے بتایا۔ کیوں؟ بے سختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ بس ایسے ہی۔ اس نے کندھے اچکائے اور چاولوں کو دم پر رکھ کر سلاد بنانے کے لیے فریج سے سامان نکال کر میز پر رکھنے لگی۔ بیبی سے کیوں کہا میری گرل فرینڈس ہیں؟ اس نے سیب ہوا میں اچھال کر کیچ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی غیر متوقع بات پر وہ چونکی اور بے سختہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ چند ثانیے کے لیے غزان اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا تھا۔ میں نے تو ایسی کچھ نہیں کہا۔ وہ کرسی کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی اور پیاز کاٹنے لگی۔ اس حرکت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کے سرد و سپاٹ لہجے پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے غصے پر وہ ہاتھ میں پکڑی چھری میز پر پٹکتی اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ اپنا یہ غصہ، یہ انداز مجھے مت دکھایا کرو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے چبا چبا کر کہا۔ وہ جو اس کا رد عمل جاننے کے لیے مصنوعی غصہ دکھا رہا تھا بے اختیار کہکمہ لگا کر ہنسا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، کہیں کوئی اور بات تو نہیں؟ کوئی خاص بات؟ اس کی سنجیدگی دیکھنے لائق تھی۔ کیسی بات؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ عموماً بیویاں ایسی باتیں تبھی کرتی ہیں جب وہ جیلس فیل کرتی ہیں، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے جو یوں بیبے سے میری شکایتیں کی ہیں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر
اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ وہ جو حیرانگی سے اس کے گل افشانیاں سن رہی تھی، اس کے لمس پہ کرن کھا کر پیچھے ہٹی اور اسے گھوری سے نوازتی باہر کی طرف بڑھی۔ اچھا بات تو سنو۔ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ اس کے گمبھیر لہجے میں جذبوں کی آنچ تھی۔ روشانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ہونٹوں پہ تبسم لیے ولہانہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار روشانی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔